الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور جتنے بھی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں اور طلباء حضرات بھی یہاں پر جمع ہیں، سب کی خدمت میں محبت و عقیدت احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت حافظ قاری محمد عمر عربی قادری صاحب، اور ان کی جو تحریک غلامان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مجھے تمام شرکاء کے نام تو خیر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی کاوشوں کو جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا، سب کی کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا ثواب ان کے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کا پڑھنا، میرا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پر درود پاک پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر سرکار علیہ السلام گنبد خضرا میں ہمارا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں۔ عقیدہ ہے نا سرکار سنتے ہیں، کس کس کا عقیدہ ہے؟ ماشاءاللہ سب کا ہے۔ جس نے ہاتھ نہیں بھی اٹھایا یقیناً اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کے خوشخبری کیا ہوگی کہ جب امتی درود پاک پڑھے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا درود پاک سماعت بھی فرمائے، اس کو ملاحظہ بھی فرمائے اور اس کے درود و سلام کا جواب بھی نعت فرمائے۔ تو آئیے محبت کے ساتھ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھ لیجئے، پڑھیے۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ جس کو یہ درود پاک منہ زبانی یاد ہے وہ تو بلند آواز سے پڑھے گا صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ جس کو یاد نہیں تھا اس کو بھی یقیناً یاد ہو گیا ہوگا، بلند آواز کے ساتھ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد
اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ کہہ دو سبحان اللہ مدینے جانا ہے کس کس نے جانا ہے سب نے جانا ہے تیاری ہے واقعی تیاری ہے کہو سبحان اللہ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی جستجو بھی ہوتی ہے وہاں کی تڑپ بھی ہوتی ہے وہاں جانے کی کوشش بھی ہوتی ہے آئیے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام پڑھتے ہیں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے میں اکثر محفل میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب محفل میں آ جائیں محفل میں آ گئے ہیں تو محفل میں آ جائیں توجہ ہے توجہ ادھر رکھیں جب محفل میں آ گئے ہیں تو محفل میں آ جائیں محفل میں آ گئے ہیں تو محفل میں آ جائیں مطلب یہ کہ ہم محفل میں آ جاتے ہیں جسمانی طور پر لیکن ہمارا دل ہمارا ذہن دماغ محفل میں نہیں ہوتا بس ادھر ادھر کی باتیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے انتظامیہ اپنے کاموں میں مصروف ہے اور ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہماری توجہ نعت کی طرف یا بیان کی طرف یا تلاوت کی طرف نہیں ہوتی ہماری محفل میں موجودگی تبھی ہوگی جب ہماری توجہ نعت کی طرف ہوگی جو واز کیا جا رہا ہے واز کی طرف ہوگی جو تقریر کی جا رہی ہے جو بیان کیا جا رہا ہے جو تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے اس کی طرف ہوگی تو ہماری محفل میں موجودگی مانی جائے گی یہ ہم توجہ کے لیے آتے ہیں نا محفل میں کس کی توجہ کے لیے حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو جب خود ہی توجہ نہیں دیں گے تو وہاں سے کیا توجہ ملے گی تو توجہ کے ساتھ محفل میں بیٹھا کریں آئیے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے کلام پڑھتے ہیں کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے مل کر شامل ہو جائیں انشاءاللہ اس کلام کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی محفل کا سرور بھی آئے گا کہ سبحان اللہ مولا دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے مولا دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے 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 مولا دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے روزے دی پیاری جالی روزے دی پیاری جالی اکھیاں دے نال لاوے مولا دن بھی آوے منگتا
منگتا مدینے جاوے مولا وہ دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے مولا وہ دن بھی آوے اے منگتا مدینے جاوے بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے مولا وہ دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے مولا وہ دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے مولا وہ دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے جیوے اویس قرنی دیوانہ سی بنایا حبشی بلال تے جڑا رنگ سی چڑھایا جیوے اویس قرنی دیوانہ سی بنایا حبشی بلال تے جڑا رنگ سی چڑھایا منگو دعا کے سونا منگو دعا کے سونا او رنگ سانو لاوے مولا او دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے مولا او دن بھی آوے منگتا مدینے جاوے تیرے کول آ کے تینوں کدی حال میں سناواں جھاڑو تیری گلی وچ پلکاں دے نال لاواں کتنی پیاری دعا تیرے کول آ کے تینوں کدی حال میں سنا وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا آج دور ایسا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی سے دکھی ہے کسی نے باپ کا دل توڑا ہے کسی نے ماں کا دل توڑا ہے کسی نے اولاد کا دل توڑا ہے کسی نے بہن بھائیوں کا دل توڑا ہے کوئی اپنے بہن بھائیوں سے بیزار ہے کوئی اپنی بیوی سے بیزار ہے کوئی اپنے ماں باپ سے بیزار ہے کوئی اپنے رشتہ داروں سے بیزار ہے ہر کوئی کسی نہ کسی سے بیزار ہے ہر کوئی ایسا ہی ہے نا ہر کوئی جب انسان تھک ہار جاتا ہے دنیا کے معاملات سے تو اس کو ایک ہی بارگاہ نظر آتی ہے وہ بارگاہ جہاں پر کسی کا دل نہیں توڑا جاتا جہاں پر کسی کا دل نہیں توڑا جاتا شاعر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہتا ہے سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ سمجھ کر ہے زمانے
جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ہم جب گھر سے محفل کے لیے نکلتے ہیں نا تو دل میں کوئی نہ کوئی آرزو لے کر نکلتے ہیں۔ حضور کی محفل ہے، حضور کا ذکر ہوگا، دل میں آرزو رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ حضور کے صدقے پوری کرے گا۔ تو وہ جو آرزو آپ دل میں رکھ کے آئے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے خدا کی قسم یہ مصرع کہیں گے نا تو خدا کی قسم کلیجے میں وہ ٹھنڈ پڑے گی جو کبھی نہیں پڑی۔ ایسی تسکین ہے اس جملے میں، ایسی راحت ہے، آنکھیں بند کر لے مل کر۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہے ہم پہ فدا ہو۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، اور تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم
میرے عمر بھائی کی طرف سے فرمائش ہوئی کلام کی، پیش کرتا ہوں چند اشعار، سماعت کیجئے گا۔ فرماتے ہیں شاعر: حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری اوقات، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری اوقات، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب اب کے بار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو
ساری بہار آپ سے ہے۔